السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود انیشا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں جس کا نام ہے ویکینڈ شائن ود انیشا. اور آج ہے جی صبح سنڈے کا دن اور ہم ہیں آپ کے ساتھ مارننگ میں. اور کچھ لوگ سنڈے کا دن انجوائے کرتے ہیں سو کے، کچھ لوگ صبح باہر جاتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے. اپنی جو صبح ہے اتوار کی وہ بہت خوبصورت کرتے ہیں. اور ہماری صبح جو ہے وہ اتوار والے دن آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ہم مارننگ میں لائیو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا جی، ہمارا شو لائیو، اگر آپ لائیو ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے تھوڑی دیر میں آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ جائیں گے. ہم سے بات کرنا چاہیں یا جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا، یہ مجھے یاد ہے کہ اکثر میں جب 7 کلاس کے تھے میرے پیپر تو مجھے یاد نہیں رہا کہ صبح میرا مطلب مجھے کچھ چیزیں لینی تھی پیپر کے لیے، کیونکہ تیاری میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے اور ساری چیزیں بھول چکی تھی. تو صبح میرے پاس پین اور ساری چیزیں تھی پر میں اپنا پیپر رکھتی جس کے اوپر وہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی. تو آج مجھے اپنی بہت پرانی یادیں یاد آ گئیں. اچھا، وہ تو ایک مجھے ایسا لگتا تھا نا کہ میرے پورے ایک سال کی محنت ہے تو میں سب کچھ بھولی ہوئی ہوتی تھی اور صرف میں تیاری کر رہی ہوتی تھی، اس لیے میں ساری چیزیں بھول جاتی تھی. اور یہ تو میرا روٹین کا کام ہے. تو اس کے نیچے ایک عدد کارڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے. اس پہ ایک تصویر ہوتی ہے جو کہ آج موجود نہیں ہے اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. اب آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ کو فیل ہو، یہ سب کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کچھ کام بہتر کرنا چاہتے ہو اور وہ بہتر نہیں ہو رہا کسی کی وجہ سے، یا کوئی بہتر کرنا نہیں چاہ رہا، آپ چاہ رہے ہو کہ اس میں بہتری آئے پر کوئی کرنا نہیں چاہ رہا. کیونکہ اچھا، اگر ہم اپنی بات کریں، کیونکہ جو ہمارا کام ہے وہ ٹیم ورک ہے، وہ ایک انسان ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. اگر ایک انسان چاہے گا کہ میں اپنے طور پہ ٹھیک کروں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹیم ورک ہے. پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کوآرڈینیٹر، پی سی آر، ایم سی آر، کیمرہ، آڈیو انجینئر، یہ سارے جب ملتے ہیں تو تب ایک شو بنتا ہے. اور ان میں سے 4 لوگ یا 2 لوگ یا ایک بھی کوئی اپنا کام بہتر نہیں کرتا تو آپ یقین کریں ہم اچھے طریقے سے آپ کے سامنے شو کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کا فیصلہ یا اپنے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو چلیں وہاں تو کچھ اس طرح کی بے وقوفیاں سمجھ آتی ہیں، پر آپ اگر کسی ادارے کے لیے اور جس سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہاں اگر آپ ایسی کوئی بے وقوفی کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کا نہیں. اب اسکرین پہ میں ہوں اور اگر میری ٹیم میں سے کچھ ایسی ایک چیز ہوتی ہے تو اس ٹائم آپ اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ اینی کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہے. تو بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہمیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے اور فیس ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا جی، خیر، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں کروں گی بھی میں، پر سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ ہیں ہمارے ان کو ویلکم کروں گی. گلا بھی آج کچھ زیادہ خراب ہوا ہے کیونکہ جب میری نیند نہیں پوری ہوتی تو میرا گلا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو کئی آواز جو ہے یہ والے معاملات ہوں گے پر کوئی بات نہیں، آپ سنبھال لیجئے گا کیونکہ آپ بھی میری فیملی اور آپ کے ساتھ کچھ اس طرح اگر لائیو میرے شو پہ ہو بھی جائے، کبھی گلا خراب کبھی آواز خراب، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ میری فیملی اور گھر والا ایک طریقہ کار سارا چل رہا ہے تو اس لیے آسان ہوتا ہے میرے لیے شو کرنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر سکندر اوان، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پنجابی پختون اتحاد سے. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے فاروق ڈاڈی، سینئر تجزیہ کار ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل الحمد للہ. اچھا مجھے بتائیے گا، ابھی جو ماشاء اللہ میئر بھی آ چکے ہیں کراچی کے، اور ٹھیک ہے جی، میں سوال کرنے جا رہی تھی پر فوراً سے بریک کی کال ہوئی ہے تو میں بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اچھا، آپ کی جانب آتی ہوں، بہت سارے لوگ خوش بھی ہوئے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ
میرے بن چکے ہیں، اور ان کی وجہ یہ تھی خوش ہونے کی. جو میں نے خود لوگوں سے بہت پوچھا، اچھا میں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں. میں اپنا ریزن بعد میں دوں گی کہ میں کیوں خوش ہوئی ہوں، پر لوگوں سے جب میں نے پوچھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب امید ہے کہ کراچی میں کام ہوگا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب کراچی میں کام ہوگا، بہتر فیصلہ ہوا ہے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ کا بھی ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا. محترمہ بالکل یہ بہت ضروری تھا. اس پہ پہلے بھی ہم آپ کے شو میں بات کر چکے کہ بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہو کر کے جس کو بھی ٹرانسفر ہونا ہے اقتدار وہ ہو جائے تاکہ کراچی والوں کے مسائل حل ہوں. کراچی میں بے تحاشا مسائل ہیں. اتنا بڑا معاشی ہب ہونے کے باوجود، ایک بہت بڑی آبادی والا شہر ہونے کے باوجود، مرتضی وہاب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد جو ہیں وہ دیہی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور پہلے دیہی کے وہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں اور بہت اچھا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب یہ جواز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں تھا تو کراچی کو اگر ڈیلیور نہیں ہو پایا تو اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اب ڈائریکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ اور تقریباً 70-80% سندھ کے شہری علاقوں کی حکومت آ چکی ہوئی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور ہم مطلب ایک اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے تو انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا. اور مرتضی وہاب ابھی ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے کراچی میں بہت سے نئے پروجیکٹ شروع کیے. اب ان کے جیتنے سے یہ امید ہے کہ وہ نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کیے ہوئے کاموں سے زیادہ بہتر کام کریں. وسیم اختر صاحب کے دور میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ کراچی میں دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو ان کے لیے پورا گراؤنڈ خالی پڑا ہوا ہے. اب ہم وہ ایک بحث اور ایک موضوع چل رہا ہے کہ وہ غلط جیتے ہیں صحیح جیتے ہیں. پورے پاکستان کے تمام الیکشنز میں یہ الیکشنز ہونے کے بعد ہاری ہوئی جماعت دوسری پر یہ الزام لگاتی ہے کہ دھاندلی اور خرید و فروخت پریشر سب ہوا ہے. لیکن ثم الحمدللہ کراچی والوں کو یہ اطمینان ہے کہ امن سے اور خیریت سے یہ اقتدار ٹرانسفر ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آگے ڈیلیور ہو کراچی والوں کو تو پھر بہترین ہو جائے گا. اور اگر ڈیلیور نہیں یہ کر پائے تو پھر یقیناً کراچی والے جنرل الیکشن میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی کے پاس بہترین موقع ہے کیونکہ ابھی میکسیمم 3 سے 4 ماہ رہ گئے جنرل الیکشن میں، اور کراچی میں دوبارہ سے اپنے پاؤں جمانے کے لیے پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ ڈیلیور کرے تاکہ کراچی کے عوام بھی ان کو ووٹ دیں کام کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ کراچی میں اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا. ہم لاہور جائیں، راول پنڈی جائیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں میٹرو، اورنج لائن، یہ ابھی 6-8 ماہ سے ہمارے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے، کچھ شاہراہوں میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. ورنہ ہم اندرون کراچی میں نکلیں تو بہت برا حال ہے. سیوریج کے بھی مسائل کراچی میں 50-60% موجود ہیں. ہم اندرون میں جاتے ہیں تو ہمیں گٹر ابلتے ہوئے ملتے ہیں. آپ تو خود عوام میں جا کے پروگرام بھی کرتی ہیں تو کچرا کنڈیاں، گٹر، پیڈسٹریل بریجز کا نہ ہونا، ہمارے پاس بہت حادثے ہوتے ہیں روڈ کراس کرنے میں. بالکل، میں نے لاسٹ ٹائم ہی ایک شو کیا تھا، آپ کی بات سے میں کروں گی پھر یہیں سے کنٹینیو کروں گی. ایریا خاص مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے میں پورے کراچی میں گھوم چکی ہوں. اور اس کا یہ تھا کہ اس شو پہ مجھے وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ برج نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بچے سامنے اسکول جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک روڈ جب وہ کراس کرتے ہیں تو جو بیچ میں فٹ پاتھ آتا ہے اس پہ ایک کوئی بہت بڑا پائپ ہے، وہ پتہ نہیں پانی کی لائن ہے یا کس چیز کی، جس کو انہوں نے فٹ پاتھ کے اوپر رکھا ہوا. اب ایک روڈ کراس کر کے آپ مرد نہیں کود سکتا اس کے اوپر سے تو عورت کیسے کودے؟ غالباً ناظم آباد کی طرف. ہاں کچھ ایسا ہی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے، عورتوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے اور خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی 1-2 نہیں ہوئے، تعداد بڑی ہے وہاں پہ. اور پھر ہم نے اس شو کو کیا کہ کم از کم اس شو پہ اسکرین پہ یہ بات جائے، شاید کچھ معاملات حل ہو جائیں. تو یہ بالکل ہم نے بھی دیکھی ہیں یہ چیزیں. انیشا صاحب آپ تو دیکھیں نا، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز یہ تو جہاں ہونے چاہیے خصوصی طور پہ پیڈسٹریل برج وہاں بننے چاہیے. اب ہم نے شارع فیصل اور جیسے آپ ناظم آباد کے اس ایریا کی بات کر رہی ہیں وہ بہت گنجان آباد علاقے، وہاں پر ہر آدھا کلومیٹر پر پیڈسٹریل برج ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ 1 کلومیٹر دور بنا ہوا ہے تو اس کو لوگ استعمال کریں تو ہر کوئی تو اس آب و ہوا میں اور اس غذا میں اتنا چست نہیں ہے کہ وہ 1 کلومیٹر دور پیڈسٹریل برج کے لیے جائے.
تو برائے مہربانی مرتضیٰ وہاب صاحب اس پہ غور بھی کریں. ہم نے اپنی جماعت کی طرف سے ایک لیٹر بھی لکھ رکھا ہے, وہ اپنا حلف لے لیں انشاءاللہ, تو ہم ان سے اس معاملے پہ بھی ملیں گے, اور دیگر بھی مسائل ہیں. لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے, کیونکہ اکثر شاہراہوں پر پیڈسٹریل برج نہ ہونے کی وجہ سے بزرگ خواتین اور بچوں کے حادثات بے تحاشا ہیں. تو یہ انشاءاللہ چاہیے انہیں کہ ایسے کام کریں کہ لوگ مصطفیٰ کمال کو بھول جائیں اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے کراچی میں زندہ ہونے کا موقع ملے اور عوام کو بھی سہولت ملے. کیونکہ دیکھیں نا, کراچی کے عوام 1980s سے پہلے تو بھتہ خوری, قتل و غارت, پھر اب سنیچنگ, ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں. تو کم از کم کراچی شہر میں وہ گھروں سے نکلیں تو انہیں باہر ایک خوبصورت ماحول تو ملے, جائز سہولیات تو ملیں, تاکہ ان کا کچھ ڈپریشن کم ہو جائے. تو آپ کے اس پروگرام سے اگر شہری حکومت کے کوئی نمائندے ہماری بات سن رہے ہیں تو ان تک ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے بہترین کہ آپ اپنے اس دور میں, 4 سالہ دور میں, اتنا کراچی میں کام کریں کہ رہتے وقت تک مرتضیٰ وہاب کو یاد رکھا جائے. ویسے بھی ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ بڑی ایکٹیو خاتون رہی ہیں اور بہت بہترین وہ ایشوز پہ بات کرتی تھیں بے باک انداز میں. تو امید ہے ہمیں کہ مرتضیٰ وہاب پاس رکھیں گے پارٹی کا بھی اور اپنی والدہ کا بھی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے سٹارٹ میں جب ہم شو پہ آئے تو آپ تو بہت, مجھے لگتا ہے کہ بہت پہلے سے ان کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور اس انداز سے جانتے ہیں شاید جیسے ہم بھی نہیں جانتے. اگر آپ بتانا چاہیں. میں مرتضیٰ وہاب کو بچپن سے جانتا ہوں. ان کے بچپن میرے سامنے گزرا اس لیے کہ ان کی جو والدہ محترمہ فوزیہ وہاب وہ میری کلاس فیلو تھی, اور ہم بہت اچھے فیملی فرینڈس تھے. تو ایک دوسرے کے گھروں پہ آنا جانا, بچوں نے گھر پہ آگے وقت گزارنا, اور یہ مرتضیٰ بچپن سے میں اسے جانتا ہوں. ایک بہت ہی اچھا بچہ ہے, اور ماشاءاللہ وہ بیرسٹر بھی ہے, قانون کو بھی جانتے ہیں. اور وہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں وہ تمام ادوار سے گزرا ہے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں, یہاں کی پریشانیاں کیا ہے شہر کی, اور شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک کراچی آئٹ ہی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کے مسئلے کیا ہے. تو مرتضیٰ وہاب نے پچھلے دنوں جب وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے تو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا, اور لوگوں کو ان سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. الیکشن جس طرح بھی ہوا, جو کچھ بھی ہوا, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ اس سسٹم کو ری ویمپنگ کی سخت ضرورت ہے. اور ہم نے یہاں دیکھا کہ ادارے بھی جانبدار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے من پسند کے فیصلے بھی کرواتے ہیں. تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور جہاں تک جماعت اسلامی کے حافظ نعیم ہیں, وہ بھی بہت اچھے ایک انسان ہیں, اور جماعت اسلامی نے کراچی شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ نہیں کہ اگر آج الیکشن اگر وہ ہار گئے تو کراچی میں اگر آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب 70s کے ادوار میں کراچی میں کل 7 سیٹیں ہوتی تھی قومی اسمبلی کی, جس میں 2 پیپلز پارٹی کو ملتی, 2 شاہ احمد نورانی کو ملی, 2 جماعت اسلامی کو, اور 1 جماعت اسلامی کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا انصاری صاحب, جو ان کی سپورٹ سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کراچی میں ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا ایک اثر رسوخ رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو جماعت اسلامی کی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, وہ کراچی میں بہت اسٹرانگ اور بہت مضبوط تھی. وہی نرسری تھی جہاں سے ان کو ممبرز ملتے تھے. لیکن ضیاء الحق کے دور میں جب کراچی یونیورسٹی میں ایک حادثہ پیش آیا, حافظ اسلم کو شہید کر دیا گیا, تو تمام اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو لیڈرشپ, جو بریڈ ہمیں ایک پروسیس کے تحت ملتی تھی جو اسٹوڈنٹ لیڈرز کی شکل میں, وہ ہم کھو چکے, ٹھیک ہے نا. اور آج یہ ہے کہ کسی کو لا کے بٹھا دیا, کسی کو, اور جہاں پبلک کی سپورٹ انہیں مل جاتی تو پھر وہ ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے قابو کریں. تو میں اس کی مثال دوں گا, ایم کیو میں الطاف حسین کو لانے والے بھی وہ لوگ تھے جو سب کچھ جو مقتدر حلقے ہیں, اور اس کے بعد وہ مقصد ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو بہرحال
वो उस सियासत पे मैं नहीं कहूँगा। अब रही बात कराची की, कराची का मसला ये है कि कराची पूरे मुल्क का 67% रेवेन्यू अदा करता है। सबसे ज़्यादा टैक्स कराची कंट्रीब्यूट करता है। जहाँ तक सिंध सूबे की बात है तो 90% कराची से रेवेन्यू जाता है और पूरे सिंध में, और कराची के ऊपर जो खर्चा होता है या उसके वो आटे में नमक के बराबर है। तो कराची के वो लोगों के पास ना तो पानी है। K4 का मंसूबा मुशर्रफ ने उस वक्त 26 अरब रुपए का जो मंसूबा था वो तैयार करके जब जरदारी साहब को 2008 में हुकूमत दी, वो मंसूबा नहीं बना। उस वक्त आना की पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में भी थी, सिंध में भी थी, नहीं हुआ। आज उसकी लागत 160 अरब रुपए हो गया, आज भी नहीं। कराची वालों को पानी नहीं मिलना, खासकर डिफेंस में आप देखें कि एक एक टैंकर 12-12, 14-14 हज़ार रुपए का लोग खरीद रहे हैं। तो ये जो पानी की माफिया है, जो पानी बेचा जा रहा है, तो मेरा ये कहना होगा कि जो नए मेयर हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, वो इस पर तवज्जो दें और K4 का मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल कराएं ताकि कराची के लोगों को पानी मिले, कराची की इंडस्ट्री को पानी मिले। क्योंकि आपकी अगर इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होगी, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मुतासर होंगे। तो और वाटर एंड सैनिटेशन का बड़ा फुकदान है इस शहर के अंदर जी। ना। यहाँ पे आप देखें कि जितने भी खारजी रास्ते हैं, आप बरसाती उसके उन तमाम जगहों को अलॉट कर दिया गया और वहाँ पे सोसाइटियाँ और इमारतें बन गई है। बल्कि ऐसा भी है कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं कि नाले के ऊपर बिल्डिंग्स, बैंक, ये नस्ला टावर का यही था ना। अब आप ये देखिए कि मरहूमा परवीन रहमान बेचारी को मार दिया गया माफिया ने। वो ये कहती रही कि ये सारी जगहें जितनी जहाँ से पानी का अखराज है वो तमाम जगहें अलॉट कर दी। वहाँ पे जब कॉलोनियाँ और बिल्डिंगें बनेगी तो कराची शहर डूब जाएगा, पानी कहाँ से निकलेगा। वही हमने पिछले साल देखा, पूरा कराची डूब गया। कराची डूबने के नुकसानात ये, जितने गोडाउन्स और जितने वेयर हाउसेज और जितनी दुकानों पे जो अजनास चीज़ें रखे वो सारी ज़ाया हुई, उसको नुकसान हुआ, एक बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और ये पाकिस्तान का एक इंजन कहा जाता है। अगर इसको ही जानबूझ के अगर इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई तो ये कराची, न सिर्फ कराची बल्कि कराची के लोगों और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आपकी मईशत को नुकसान है, आपके हर चीज़ को आप नुकसान है। तो कराची को इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। सारी टूटी फूटी सड़कें जो हैं, जो नाले बने हुए हैं, इनको करें। आज आप देखिए कराची में डकैती का राज है, यानी पूरे पाकिस्तान में इतनी डकैतियाँ नहीं हैं जितनी कराची में है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कमिश्नर इकबाल मेमन से भी दरख्वास्त करूँगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके SDM, वो अपने इलाकों में प्राइस कंट्रोल को प्रॉपरली चेक करें। और यानी एक दुकानदार एक चीज़ कितने की बेच रहा है तो बराबर, और ख़ासकर खाने पीने के जिनास आप अगर कंपेयर करें सब्जी मंडी के रेट को और बाजार के रेट पर तो 100% के करीब फर्क है। जबकि आप 20-30% अगर मुनाफा लें और लोगों को करें, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ्लॉ है, वो जिसने ये इस कानून पे अमल दरामद करवाना है वही इस पे अगर बैठे तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। आप देखें दूध वाले क्या छापे पड़ते हैं, कभी रोज देखो तो दूध के दाम बढ़ गए, अगर पेट्रोल के दाम नीचे आते हैं, डीजल के नीचे आते हैं तो वो पैसे कम नहीं करते बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, अब फिर मिलावट, चाहे मसाले हो, खाने पीने की अजनास हो, दूध हो, इन सब चीजों में मिलावट, तो कौन इसको रोकेगा। तो ये तमाम वो एरियाज है जिनको देखना है। हमारी नस्ल खराब हो रही है, हमारे बच्चे, मकसद हम जो चीजें जहर खा रहे हैं, मकसद यहाँ कोई देखने वाला नहीं, एक्सपायर्ड चीजें बिक रही होती है। बड़े, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बड़े बड़े स्टोर्स में देखा है कि भाई ये एक हफ्ता रह गया और ये आपने शेल्फ में रखी है, क्यों?
तो आपको तो कम से कम इसको 6 महीने पहले हटा देनी चाहिए, लेकिन वो बिक रही है, तो कौन इसका नोटिस लेगा? हम और आप एक शहरी के तौर पे एहतजाज भी करते हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर हम करेंगे इसको हटा दो, लेकिन बात ये कि ये हुकूमतों का काम है कि वो इस पे तवज्जो दे और लोगों का एक ख्याल रखे। मकसद थाने जो है वो बिकते हैं, थानों में जो SHOs हैं उनकी पोस्टिंग जो है एक माफिया है जिसके तहत भी सारी होती है। और कोई देखिए, पुलिस अगर चाहे तो क्राइम नहीं हो सकता उस पुलिस को पता होता है कि इस इलाके में कहाँ पे चरस बिक रही है, कहाँ पे ड्रग्स बिक रहे हैं, कहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसको आपको रिवैम्प करने की जरूरत है। पुलिस चाहे तो मजाले को कोई बंदा उसके इलाके के अंदर कोई ड्रग्स बेच ले। आज आप देखें जितने भी नाले हैं, चाहे बंसोड़ या कहीं के बलोच कॉलोनी, नीचे आप देखेंगे हजारों की तादाद में ड्रग एडिक्ट्स आपको मिलेंगे वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारी नस्ल खराब हो रही है। आज स्कूलों में, कॉलेजेस में वगैरह ये आइस का नशा होता है, वहाँ सप्लाई होता है। तो इस चीज़ों की रोकथाम बड़ी ज़रूरी है और हम इखलाकी तौर पे इतने हम बदहाल और पीछे हो गए कि इसकी बुनियादी वजह है कि जब तक हुकूमत अपना रोल अदा नहीं करेगी, एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं करेगी, तब तक ये शहर क्या तितर बितर हो जाएगा। तो मैं समझ, आप देखें कि बड़ी बड़ी इमारतों की आप इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर खुदा ना खासा आग लग गई कोई 30वीं मंजिल पे, तो आपके पास ना असनारे कुल कुछ नहीं है। अच्छा, आपका जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो एक छोटे से पाइप लगे हुए हैं। ये नहीं कि आप अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हो तो आप कम से कम वहां पे सैनिटेशन का भी इंतजाम करें कि भाई आगे ये पानी कहाँ जाएगा, सीवरेज का, वो रोडों पे बह रहा होता है। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे अब आप देखें कि बिल्डिंगें बनाने की इजाजत दे देते हैं, फिर आके बिल्डिंगें तोड़ देते हैं। अरे भाई, तो इजाजत किसने दी? इसके जिम्मेदार उन लोगों को ठहराया जाए जिन्होंने उसकी इजाजत दी, जिन्होंने सैंक्शन किया। नस्ल और के उन मकीनों का क्या कसूर है? उन्होंने तो देखा कि उन्हें कानूनी तौर पे सारे उनके पास इख्तियारात है, बिल्डर के पास, और इजाजत है। उस बेस के ऊपर उन्होंने वहां पे बुक कराया, बाद में सारी उम्र की जमा पूंजी है वो चली गई। अब कराची की जो इलाके हैं, जो निकासी आपकी जगहों को जो अलॉट कर दिया है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या सिंध गवर्नमेंट या जिसने भी, तो कराची फिर डूबेगा। अल्लाह ने अभी हमें बचाए इस तूफान से। तो जब तक ये निकासी आपके रास्तों को आप क्लियर नहीं करेंगे, कराची डूबता रहेगा। तो इसका एक दिन, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है, मैं एक कमेटी का मेंबर था, वहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि बारिशें होने वाली है, आपने क्या इंतजाम किया? उनका जवाब सुने, कराची का कोई मसला नहीं, कराची में पानी कितना भी आए वो सारा समंदर में बह के चला जाता है। मकसद जब तक मतलब मुझे अंदाजा था ऐसा ही कोई जवाब होगा। मकसद आप देखें ना कि ये एक जिम्मेदार इंसान ये कह रहे हैं, मकसद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो पानी चला जाएगा। तो जब तक आपके अजनास का, आपके वेयर हाउसेस का, आपके गोडाउन के, आपकी फैक्ट्रियों का बेड़ा गर्क वो कर चुका होगा। हाँ। तो ये तो कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल हर शख्स को, चाहे वो शहरी हो, चाहे हुकूमत का नुमाइंदा हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई भी हो, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के, ठीक है जी, ट्रैफिक की भी रूल्स की पाबंदी करनी है और हमें एक शहरी के तौर पे जो भी हुकूक है उसके साथ चलना है और उसकी पासदारी करनी है। ठीक है जी। अब ये बात हुई डकैती, फिर स्ट्रीट क्राइम के, आप देखें कितना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है। तो ये भी बात हुई, नशा जो है वो अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़कों पे, गलियों पे, हर इलाके में आपको मिलता है और सरेआम मिल रहा होता है। हम नशा करने वाले को तो पकड़ लेते हैं, नशा आता कहाँ से है? हम नशा करने वाले को पकड़ लेते हैं, छोटी जगह हाथ डालते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि अगर ये नशा ना आए और सरेआम ना बिके
تو یہ نشہ پھر اتنا عام بھی نہیں ہوگا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ہمارے پاس تو نارکوٹیکس, ایکسائز, بہت سے ادارے ہیں. پولیس کا تیسری جگہ پر, اس سے پہلے 2 ادارے ہیں جن کا خالصتاً کام ہے منشیات پہ قابو رکھنا. اصل میں کراچی کا انیشا ایسا ہے نا کہ ہمارے پاس بلوچستان کا بارڈر ہب کی طرف سے کافی اسمگلنگ ان چیزوں کی ہوتی ہے. اس ڈرگز اور ان سب چیزوں پہ ریاست کا تو کام ہے کنٹرول کرے, لیکن نا ہم اس میں اپنی گھر کی, پیرنٹس کی اور گھر کے بڑوں کی ذمہ داری کو پس پشت نہیں ڈال سکتے. گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے ریاست, اب ہر چیز ریاست ہی پر مت ڈالیے نا, کچھ ہم اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے وہ اگر کہیں بک رہا ہے تو وہ ریاست کی کمزوری ضرور ہے, لیکن اگر آپ کا بچہ یوز کر رہا ہے تو یہ ریاست کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے بڑوں کی کمزوری ہے. گھر کے بڑوں کو چاہیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, چاہے وہ اسکول بھیج رہے ہیں, گلی محلے میں کہیں بھیج رہے ہیں انہیں, تو بچوں پہ خاص نظر رکھیں. ڈرگز پہ ریاست کے اوپر چھوڑ کے اپنے بچوں کو اس کے ہاتھوں, ڈرگز کے ہاتھوں ضائع نہ ہونے دیں. اور باقی ڈرگز کو چھوڑ کے کراچی کے معاملات دیگر دیکھیں تو بہت سے مسائل ہیں. انفراسٹرکچر کی بات کر رہے تھے تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ ہائی رائز بلڈنگز اور وہیکلز کا عام ہونا, یہ دونوں چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کام نہیں ہوا کہ اگر یہ اتنی 1000 گاڑیاں کراچی کی سڑکوں پر مزید آ جائیں گی تو کیا اس کے لیے ہمارے پاس شاہراہیں ہیں؟ نہیں. ہمارے پاس پارکنگ ایریاز ہیں؟ نہیں, ان کو نہیں دیکھا گیا. اگر ہم بلڈنگز بنا رہے ہیں تو آیا ان کے سیوریج کا, پانی کا اور ان لوگوں کی بیسک ضرورت, ہسپتال, اسکول, ان کی سہولت ہے؟ نہیں ہے. تو اگر ہم ڈسپلنڈ وے میں نہیں چلیں گے, کسی بھی شہری آبادی کو ڈسپلنڈ وے میں نہیں چلا جائے گا اور کئی دہائیاں گزر جائیں گی انڈسپلنڈ, تو نہ وہاں پر آپ بہت جلد ہیلتھ کی سہولیات دے سکیں گے, نہ بہت جلد وہاں آپ ایجوکیشن کی سہولیات دے سکیں گے, اور نہ ہی آپ انفراسٹرکچر دے سکیں گے. کیونکہ یہ سٹارٹ سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیا ایریا ڈیولپ کر رہے ہیں, اب ہمارے پاس کراچی میں اسکیم 33 بہت اچھے سے ڈیولپڈ ہوا, وہاں پر ہر لحاظ سے انہوں نے اسپیس چھوڑی ہے, پارکس کے لیے چھوڑی ہے, ہاسپٹلس کے لیے چھوڑی ہے, اسکولس کے لیے چھوڑی ہے. لیکن اگر ہم اس کے برعکس اورنگی, کورنگی, ملیر کے دیہی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اسکول, ہاسپٹل تو دور کی بات, ایمبولنس گزرنے کی سڑک تک نہیں چھوڑی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہمارے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ڈسپلنڈ وے میں آبادیوں کو مینیج کرنا, وہ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. یا سیاسی انفلوئنس ہوتا ہے اور یا پھر ان کے خرچے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو درگزر کر دیتے ہیں. تو شہری انفراسٹرکچر کی, اور یقیناً یہ سنیچنگ جو ہے یہ ہر بڑے شہر کا مسئلہ ہے, صرف کراچی کا نہیں ہے. ہم نیو یارک سٹی کی اگر خبر دیکھیں تو وہاں بھی یہ معمول کی بات ہے سنیچنگ کا ہونا. سنیچنگ ہونا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے, یہ ڈرگز اور انفراسٹرکچر کا نہ ہونا, کیونکہ رینجرز کراچی میں اتری, بیڑا غرق تھا. امن کمیٹی اور سابقہ ایم کیو ایم, جو اب ایم کیو ایم پاکستان ہے, ان کا اور بہت سی دوسری جماعتوں کے جو کلیشز ہوتے رہے, علاقوں پہ قبضے کی جنگ ہوتی رہی, اس میں ہمارے نوجوان مرے, بہت سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. تو وہ چیزیں تو فوری طور پہ کاؤنٹر کر سکتی ہیں فورسز آ کے. رینجرز آئی, انہوں نے قربانیاں دیں, ایک بہترین فیصلہ ہوا اور کراچی اس چیز سے پاک ہو گیا. لیکن انفراسٹرکچر اور بچے اگر ہمارے منشیات پہ لگ گئے تو ان دو چیزوں سے نکلنے کے لیے پھر ہمیں دہائیاں چاہیے. سمجھیں ایک پوری نسل ہم تباہ کر بیٹھیں گے. انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں دیں گے تو کم از کم وہاں رہنے والے لوگوں کی وہ زندگی جو انہیں بہتر سہولیات کے ساتھ گزارنی چاہیے تھی, وہ ان کی اس گٹر کے پانی سے بچنے میں, گھر کے پانی کو پورا کرنے میں اور لوڈ شیڈنگ کی جنریٹر یا یو پی ایس, ان چیزوں میں گزر جائے گی. اور اس کے بعد تو ویسے بھی جب اتنے مسائل سے گزرے گا انسان تو اس کے پاس جینے کا صرف وقت گزارنے کا ایک رہ جائے گا. باقاعدہ ایک اچھی زندگی کا تو کراچی شہر میں کیا پورے پاکستان میں سوائے اسلام آباد کے کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو بہترین ڈیولپڈ ہوا. لیکن کراچی جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ معاشی طور پہ بڑا ہب ہے, کراچی بے تحاشا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو اس حساب سے کراچی میں اگر ہر سال کے بجٹ سے خاص طور پہ ایک مخصوص بجٹ دے تو دیا جاتا ہے, اور ہمیں بتا بھی دیا جاتا ہے کہ 400 ارب 700 ارب اس دفعہ صرف کراچی کے عوام کو سہولیات دینے کے لیے رکھ دی گئے. لیکن ہمیں اس سال کے اینڈ میں یہ نہیں بتایا جاتا
کہ وہ جو 400 700 1000 ارب رکھے گئے تھے ان سے کوئی نیا اسکول بنا ہے, نیا ہاسپٹل بنا ہے, نیا گراؤنڈ بنا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا. تو اب ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری شہری حکومت, اور شہری حکومت کو ہمیں جو ہے نا امپاور کرنا پڑے گا. پولیس ہو گئی, واٹر بورڈ ہو گیا, یہ چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, تب وہ آپ کو ریٹرن کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر میئر کے اختیار میں سی پی او نہیں ہوگا, ایم ڈی واٹر بورڈ نہیں ہوگا, جس کو ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر دیا ہے, پہلے کے بی سی اے ہوتا تھا کراچی بلڈنگ, اگر یہ اس کے انڈر نہیں ہوگا تو ہوگا کیا, ایک دوسرے پہ الزام ڈالے گا, دوسرا تیسرے پہ ڈالے گا, اس کا سرا ہی نہیں ملے گا ہمیں, تو ہم حل کیا کریں گے. اگر ایک میئر کے حوالے کراچی شہر کے وہ بنیادی ادارے جن سے شہروں کو مینیج کیا جاتا ہے وہ ان کو دیے جائیں گے, تو ان کے اترنے کے وقت میں ان سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے کہ حضرت تمام تر شہری ادارے ہم نے آپ کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کیے تھے, اب آپ جواب دیں. لیکن اگر ہم بڑے ادارے واٹر بورڈ, ایس بی سی اے, یہ میئر کے انڈر نہیں دیں گے تو یقیناً وہ ہمیں ریٹرن وہ نہیں اس طرح سے ہمارے شہر کی ترقی اور فلاح کے لیے کام کر سکے گا. اور اب تو بہت آسان ہے, پہلے تو پیپلز پارٹی کو یہ تھا کہ اگر ہم نے اختیار دے دیا تو ایم کیو ایم بااختیار ہو جائے گی, یا جو بھی دوسری حکومتیں میئر کی شپ پہ بیٹھی, نعمت اللہ خان, وہ بااختیار. اب تو مرتضیٰ وہاب صاحب, تو اب ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مرتضیٰ وہاب کو اختیارات دیں گے, اور مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹو چلانا جانتے ہیں, ایڈمنسٹریٹرشپ انہوں نے کی, اس میں بہتر کام کیا, افسران سے سرکاری سے کام کروا کے دکھایا. تو انشاءاللہ اگر ان کو امپاور کیا گیا, ادارے ان کو دیے گئے, تو امید ہے کراچی میں بہتری آئے گی. منشیات اور بے روزگاری ان دو کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہم شہری عوام ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے فیملیز کو اس بارے میں اویئر کریں اور بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ صرف اور صرف ریاست پہ نہ چھوڑ دیں کہ میرے بچہ ڈرگز پہ نہ لگ جائے, بلکہ پیرنٹس بچوں پہ نظر رکھیں. صرف اور صرف پیرنٹس کا کام یہ نہیں ہے بچے کو کپڑے پہنا کے پیٹ بھر کے گھر سے نکال دیں. پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ بچے کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں کہ بچے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں جو آج سے قبل نہیں تھیں اور آج آ رہی ہیں, تاکہ اس چیز کو پکڑا جا سکے اگر وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. یقیناً ریاست کا پہلا حق ہے کہ وہ تحفظ کرے, وہ بری چیزوں کو روکے, کیونکہ وہ بجٹ کا, ہمارے ٹیکسز کا ایک بڑا حصہ ہمارے سرکاری اداروں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یقیناً ان سرکاری اداروں کو کام بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک بات انہوں نے کی, ہزاروں گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور شاہراہ اس حوالے سے نہیں ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو کلائمیٹ چینج, اب گرمی جو ہے وہ ٹیمپریچر 50 تک جانے کا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس میں اتنی گاڑیاں, اتنا دھواں, یہ ساری چیزیں, تو صورتحال اس ٹائم آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پھر اس کو کس طرح سے کور کیا جائے گا؟ کلائمیٹ ایسے ہی تو نہیں چینج ہوا نا. ہم کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں کچرا کھلا, اس کچرے کو پھر ہم جلاتے ہیں, پھر وہ دھواں, اس کے بعد جتنی گاڑیاں, اس میں پیٹرول, پھر سڑکوں پہ وہ گاڑیاں, مطلب بہت ساری چیزیں ہوئیں. درخت نہ لگانا, لگے ہوئے درختوں کو کاٹنا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک موٹر سائیکل پہ پوری فیملی 5 3 4 بچے اور ماں باپ جا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کا رسک لے کے, کیونکہ کراچی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا نام و نشان ہی نہیں تھا. پیپلز پارٹی حکومت نے 15 یا 14 سال کے بعد ابھی 201 بسز آئی ہیں, ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد ہے کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ کا فقدان ہوگا, بڑے شہروں میں تو عموماً پبلک ٹرانسپورٹ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں کو اسٹیشن پہ چھوڑ کے بسز میں ٹریول کرتے ہیں, ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں, جو لوکل ٹرینز ہوتی ہے. آپ بامبے شہر کو دیکھ لیں, کراچی سے کئی بڑا شہر ہے, بڑا گنجان شہر ہے, اور وہاں پہ جس طرح ٹریفک کے نظام کو, جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کو جس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے, وہ چیز ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے. ہمیں جب تک پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم ریویمپ نہیں کریں گے, اس کی صحیح طور پہ اس کو متعارف نہیں کیا جائے گا, آپ اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہم بس کا سفر کریں یا ٹرین کا کریں, اس لیے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے, ہم اور آپ بھی اس بسز میں, اس پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں,
تو ظاہر تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ اچھا ہو تو روڈوں پہ گاڑیاں آپ کو کم ملے گی، پولوشن کم ملے گا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ تربیلا ڈیم کے بعد ایک ڈیم اس ملک میں نہیں بنا. آج آپ کو بجلی 40 روپے یونٹ مل رہی ہے. کراچی الیکٹرک کی جو عرصہ سرائی یا جو ہٹ درمی ہے، جو مرضی میں آیا آپ نے ریٹ لگا دیے. آپ ہائی ریٹ اینڈ لو ٹائم اور یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیا لگا کیا رہے ہیں. تو یہ جو کراچی والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا، وہ ختم ہونی چاہیے. جنرل مشرف نے 6 ڈیم اناؤنس کیے تھے. دیکھیے لیکن یہ کہ 2008 سے 18 تک کچھ بھی ان ڈیموں پہ کام نہیں ہوا. 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے جب اس کی امپورٹنس دیکھی تو انہوں نے 6 وہ ڈیم اور 4 مزید 10 ڈیموں پہ رات دن کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، 10 ڈیموں پہ رات دن کام. اب دیکھیں ڈیم آپ کو بجلی 2 روپے 30 پیسے کی آپ کو کاسٹ پڑے گی. آپ کے کاشتکار کو پانی ملے گا تو بجائے یہ اجناس امپورٹ کرنے کے آپ اس کے ایکسپورٹر بن جائیں گے. آپ کے جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس سے آپ بچیں گے. تو آپ کی اکانومی ریوائیو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ میگا ڈیمز اپنا کام شروع نہ کریں. 2023 سے 2029 تک یہ تمام ڈیموں نے اپنی پروڈکشن شروع کر دینی تھی اور پاکستان وہ ٹرن اراؤنڈ ان اکنامک وائز. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں دیا میر بادشاہ ڈیم کا کام سب سے پہلے بند ہوا اور اس وقت کیا حال ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. نہ کوئی میڈیا اس کو بتا رہا ہے کہ ان ڈیموں کی کیا پوزیشن ہے، کب تک کون سا ڈیم کمپلیٹ ہوگا. تو اچھا اسی طرح ہم اور آپ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، وہ ہم سے سیل ٹیکس لے لیتے ہیں 19%، ٹھیک ہے. اب وہ سیل ٹیکس مشکل سے 5 یا 10% حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فیکٹریوں کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ سیل ٹیکس صابن آپ لے رہے ہیں، جو کچھ بھی لے رہے ہیں اس کا سیل ٹیکس ہم پورا دیتے ہیں، لیکن حکومت کے خزانے میں وہ سیل ٹیکس نہیں جاتا. تو آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو آپ کے ملک کے قومی خزانے میں جو 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہی ادارے میں اتنی کرپشن ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے اور ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم جو کہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا چونکہ کارآمد نہیں رہا، لیکن اس سے کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ چیزوں کو مانیٹر کریں. اگر یہ تمام چیزوں کی لیکیج آف ریونیو بند ہو جائے تو یقین کریں کہ یہی فیڈرل بورڈ آف ریونیو جس کو پچھلے سال 7,400 ارب روپے کی محصولات جمع کرنے کا ہدف دیا گیا تھا جو پورا نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے اگر بلوچستان سے آئل کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں سے 18 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل ملتا ہے، بلوچستان میں آ کے 200 روپے لیٹر وہ بکتا ہے. یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ حکومت کے خزانے میں تو نہیں جاتا. تو اب ہمیں مسئلہ کیا ہے پاکستان کو؟ آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے ملتے ہیں، آپ کو ورلڈ بینک سے پیسے ملتے ہیں جو آپ قرضہ لیتے ہیں، لیکن عام عوام کے پاس اس کے ثمرات نہیں جاتے، بلکہ عام عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے وہ قرضہ دینے کے لیے. تو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کہتی رہی کہ بھائی نواز شریف صاحب یہ 5 ارب روپے جو تھے، 5 ارب ڈالر جو آئے آئی ایم ایف سے کہاں گئے، اس کا حساب دے، کدھر ہے یہ سب. تو جب قومی لیڈران اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ 2008 سے 2018 تک ہمارا قرضہ 34 ارب ڈالر سے 94 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. کہاں گئے وہ پیسے؟ ایک نیا ڈیم نہیں بنا، کوئی ایسی اسکیم نہیں بنی کہ جس کے اندر لوگوں کو غربت سے نجات دلائی جائے، کوئی ایسا اسکیم نہیں بنی کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار فراہم کیا جائے. آپ دیکھیں کہ آج انڈیا $150 بلین پر اینم کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہا ہے. یہ موقع ہمیں ملا تھا سب سے پہلے کہ یہاں مائکروسافٹ کی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے باقاعدہ امریکہ سے ایک پاکستانی بندہ آیا تھا. یہ نواز شریف کا دوسرا دور تھا. امریکہ نے کیا کہا، بل گیٹ نے، کہ ہمیں مائکروسافٹ نے یہ کہا کہ ہمیں 2 چیزوں کی گارنٹی چاہیے.
एक पायरेसी और दूसरा कॉपीराइट। अगर ये दो चीज़ों की हमें वो मिल जाए तो हम पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी लगा देते हैं। $35 मिलियन की वो यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे जब आए तो प्राइम मिनिस्टर ने मिलने से इनकार कर दिया उनसे, और जब इकबाल हसन आईटी के मिनिस्टर थे उन्होंने उनको ये जवाब देते हैं, ये नवाज शरीफ का दूसरा, बड़ा बिल गेट को कौन मुझसे डायरेक्ट बात करे। नतीजतन हमने वो पूरा चांस खो दिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब वहाँ बात की बिल गेट से, उन्होंने इंडिया में जाके वो यूनिवर्सिटी लगाई $35 मिलियन की, और ये अनाउंस किया कि हर साल मैं इस यूनिवर्सिटी को $100 मिलियन की ग्रांट दूंगा। नतीजा ये हुआ कि 1 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स जो थे वो बैच वाइज सिलिकॉन वैली में जाके ट्रेनिंग ली, वापस इंडिया आए, और उसके नतीजे में ये हुआ कि उनकी एक्सपोर्ट $150 बिलियन पर एनएम की हो गई। और आज आप देखें कि सऊदी अरब सालाना $110 अरब का तेल बेचता है, जबकि इंडिया उससे ज्यादा। ये मौका हमारे पास था जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट आई, खान साहब की, तो उसके बाद उन्होंने कुछ आईटी की तरफ तवज्जो दी, और मेरा ख्याल है $75 मिलियन की एक्सपोर्ट से बढ़ा के $2.5 अरब तक चली गई। और आपने ये देखा कि बिल गेट का जो पाकिस्तान का दौरा था, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। हमारे लाखों करोड़ों नौजवान इसमें चलते, और आईटी इतनी तेजी से आगे यहाँ पाकिस्तान में जा रहा था कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है वही हमने काम में लाना था। और आज भी अगर हम आईटी की तरफ तवज्जो दें तो यकीनन दिस विल बी अ टर्न अराउंड इन आवर इकोनॉमी। हमारी आबादी इंडिया जितनी नहीं है, हम क्या कुछ नहीं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ करप्शन इतनी है कि ये वही काम कर रहे हैं जिसमें उनको पैसे मिले, किक बैक मिले, उनको ये मिले। जब तक इस करप्शन से हम निजात नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें कि यहाँ पे जो पाम ऑयल्स का वो था, वो जब इन्होंने देखा कि इतनी अच्छा रिजल्ट है, तो मलेशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की कि भाई हम सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इसे पार्टनरशिप में लगाते, और आप भी फायदा उठाए, हम भी उठाए। मना कर दिया। क्यों? कि उन्हें कुछ पैसे नहीं मिलते थे। तो कहने का मकसद ये कि जब तक ये किक बैक्स और ये, क्योंकि यहाँ पे किसी का एहतसाब ही नहीं होता। हमने देखा एवन फील्ड के मकानात अरबों रुपए के खुले आम सरे आम हम देख रहे, पहले कहते हमारे नहीं है, आज उसी में रह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जब लोग देखते हैं कि हमारी करप्शन को कोई नहीं पकड़ सकता, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक। तो ये कहते हैं ना कि मोहल्ले का अगर एसएचओ ईमानदार आ जाए ना, इलाके का ईमानदार एसएचओ आ जाए, तो मोहल्ले के सारे चोर एक जगह जमा हो जाते हैं। तो ये चीजों से हमें निकलना होगा, हमें एक सही समत में जाना होगा। 70 साल हो गए, आज 315 रुपए का डॉलर हो गया यहाँ पे। कहाँ 10 रुपए का या $4.5 का डॉलर होता था 71 की जंग से पहले। आज देखिए ब्राजील की मैं मिसाल दूंगा, मैंने बहुत सारे मिनट है, फिर मैं सॉरी एंड करूंगी प्लीज, क्योंकि लाइव है ना, तो लाइव में थोड़ा सा, पर इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको दोबारा मैं बुलाऊंगी और बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे मरकज़ी हुक्मरान, सूबाई हुक्मरान और शहरी हुक्मरान खुदारा ज़ाती जंगों से बाहर आ जाइए, और ये समझिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई हैसियत तो रही नहीं। अब खुदारा पाकिस्तानियों की अपने मुल्क में तो इतनी अहमियत रहने दीजिए कि उन्हें जीने का बुनियादी हक ज़रूर दें, उनकी बुनियादी ज़रूरतों पे उन्हें फैसिलिटेट करें, ना कि आप उन पे वज़न दर वज़न डालते जाएं। बस आखिर में मैं हुक्मरानों से इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आवाम को जीने दें, और खुदारा जीने का कुछ ना कुछ रिलीफ उनको दीजिए कि वो आसानी से जी सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर आपको अपने शो पे बुलाऊंगी और प्रॉपर डिटेल में बात करूंगी। पता ही नहीं चला कि लाइव शो में आपको मिनट का, सेकंड का, घंटों का नहीं पता चलता, क्योंकि जब डिटेल में किसी भी टॉपिक पे बात होती है तो फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे निकल जाते हैं और टाइम का नहीं पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेंगे अब एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।